محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے بولنے والے کبوتر اور ایک بدکار عورت کا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی۔ اس عورت نے ایسا کیا کیا جو اسے کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق آموز واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک بہت خوبصورت نوجوان ہوبرو لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کو ایک مسجد کے مولانا صاحب نے پالا تھا۔ انہوں نے اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ وہ لڑکا بہت نیک تھا۔ وہ روز مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے گھر میں ایک کبوتر پال رکھا تھا۔ وہ روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو کبوتر اس کے پاس بیٹھ کر ان صورتوں کو یاد کرتا اور وہ کبوتر آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس اللہ والے نے اس کبوتر کو ہمیشہ ایک ہی بات سکھائی کہ تم ہمیشہ سچ بولنا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اس اللہ والے کی بہت عزت ہوتی تھی گاؤں میں۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ بہت نیک اور شریف لڑکا تھا۔ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بدکار کوٹھے پہ رہنے والی ایک طوائف رہتی تھی جسے اپنے حسن پر بہت مان تھا۔ وہ اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی۔ ایک دن اس طوائف کی ملازمہ نے اسے بولا کہ آپ تو ہر انسان کو ڈھیر کر دیتی ہیں، شریف سے شریف انسان آپ کا حسن دیکھ کر ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن اس گاؤں میں ایک ایسا نوجوان ہے جس نے آج تک آپ کی طرف دیکھا تک نہیں، جو آپ کے آگے کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ یہ سن کر اس طوائف کو غصہ آ گیا کہ ایسا کون سا نوجوان ہے جو میرے حسن کے آگے کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس مرد کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں اس نے اس نوجوان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک منصوبہ سوچا۔ نوجوان جس راستے سے گزر کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، وہ اس راستے پر ایک شریف اور نیک عورت کا روپ دھار کر کھڑی ہو جاتی کہ نوجوان ادھر سے گزرے گا تو میں اس کو اپنی طرف راغب کروں گی۔ وہ روز اس راستے پہ کھڑی ہوتی، نوجوان نظریں جھکا کر اس کے پاس سے گزر جاتا۔ اس نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں۔ اسی طرح روز وقت گزر جاتا لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو پائی۔ ایک دن اس نے اس راستے پر لیٹ کر بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا۔ جب وہ نوجوان ادھر سے گزر رہا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک لڑکی زمین پر گری ہوئی ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کو نہیں جانتے، یہ بیمار ہے تو زمین پر گر گئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس کو میرے گھر پر پہنچا دو۔ لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے گئے۔ نوجوان اس لڑکی کو جب ہوش آیا تو نوجوان نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کدھر سے آئی ہو؟ تو تمہارے گھر والے کدھر ہیں؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور بولی کہ میرا تو کوئی اگلا پچھلا نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ اس نوجوان نے بولا کہ تم میرے ساتھ اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ نوجوان نے سوچا کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، یہ میرے لیے نامحرم ہے۔ اس نے بولا کہ تم آج کی رات تو ادھر رہ سکتی ہو، لیکن صبح ہوتے ہی تمہیں ادھر سے جانا پڑے گا۔ لیکن وہ لڑکی رونا شروع ہو گئی تو نوجوان مولانا صاحب کے پاس گیا اور انہیں یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر وہ لڑکی لاوارث ہے، اس کا اگلا پچھلا کوئی بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر نوجوان گھر واپس آیا اور اس لڑکی کو بولا کہ مولانا صاحب نے ایسے بولا ہے کہ تم سے نکاح کر لوں۔ وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، میں تو اس سے نکاح کرنے نہیں آئی تھی، میں تو اس غلط کام کے ارادے سے اس کے پاس آئی تھی، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس نے نوجوان کو بولا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، میں صبح اس کا جواب دوں گی۔ ساری رات وہ سوچتی رہی۔ اس نے کہا کہ یہ تو اس طرح قابو نہیں آئے گا، کیوں نہ میں اس سے جھوٹا نکاح کر لوں اور پھر اپنا کام ہونے کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے نوجوان کو بولا کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان یہ سن کر خوش ہوا کہ چلو میری وجہ سے کسی لاوارث کو گھر مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے گی۔ اگلے دن مولانا صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کا اس نوجوان سے دل بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں واپس اپنے کوٹھے پر چلی جاؤں، لیکن اس نے اپنی ملازمہ کو بلوایا اور کہا
کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو ملازمہ نے بولا کہ تم نے تو اب نکاح کر لیا ہے، تم یہاں سے کیسے نکل سکتی ہو؟ اس نے بولا کہ بس میرا اس مرد سے دل بھر گیا ہے، میں اسی جگہ پہ واپس آنا چاہتی ہوں جہاں پر امیر زادے روز آتے تھے اور میرے حسن کی تعریف کرتے تھے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ملازمہ نے اس کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ اس آدمی کو قتل کر دو، یہی ایک طریقہ ہے ادھر سے نکلنے کا، کیونکہ وہ تمہیں طلاق تو نہیں دے گا، وہ ایک نیک اور شریف آدمی ہے۔ اسی طرح دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے زہر لا دو، رات کو وہ آئے گا تو اس کو کھانے میں زہر ملا کر دے دوں گی۔ اسی طرح ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا۔ جب رات کو وہ گھر آیا تو کھانے میں زہر ملا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ کبوتر چیخنا شروع ہو گیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اللہ والے نے بولا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور وہ چیختا رہا کہ بچاؤ بچاؤ۔ اس نوجوان کو سمجھ نہ آیا، اس نے وہ کھانا کھا لیا جس میں زہر ڈلا ہوا تھا، اور کھاتے ہی اس نے اپنی بیوی سے بولا کہ میں اب سونے جا رہا ہوں، میں نے اٹھ کے تہجد بھی ادا کرنی ہے۔ جیسے وہ بستر پہ لیٹا اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے بولا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، تم جا کے مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ اس عورت نے کہاں جا کے مولانا صاحب کو بلانا تھا، وہ اس کو اس طرح تڑپتا مرتا ہوا دیکھتی رہی، اور کبوتر بولتا رہا بچاؤ بچاؤ، اور وہ کبوتر کو کہنے لگی کہ چپ کر جاؤ، اگر تم مزید بولے تو تمہیں بھی گلا دبا کر مار دوں گی۔ اسی طرح وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا، اور اس نے اور ملازمہ نے مل کر اس نوجوان کو صحن میں ہی دفن کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن مولانا صاحب فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھر کے جا کے دستک دی تو دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے سوچا کہ سویا ہوگا یا کہیں گئے ہوں گے۔ وہ اسی طرح واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز میں بھی وہ نوجوان نہیں آیا تو مولانا صاحب پریشان ہو گئے۔ اسی طرح عشاء تک وہ مسجد میں نہیں آیا مولانا صاحب۔ پھر اس کے گھر گئے لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ مولانا صاحب اپنے گھر گئے، اپنی بیگم کو سارا واقعہ بتایا تو بیگم نے بولا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شاید کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب ساری رات پریشان رہے اور صبح اٹھ کے پھر اس گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ اندر سے کبوتر کی آواز آ رہی ہے بچاؤ بچاؤ۔ انہوں نے مل کر گاؤں والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ اندر کبوتر کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب بہت پریشان ہوئے اور گھر چلے گئے، اور گھر جا کے انہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری اور قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ دیا کہ اس گھر کے صحن میں جا کے دیکھا جائے۔ انہوں نے اگلے دن اس گھر کے صحن میں جا کے لوگوں کے ساتھ جا کے دیکھا اور اس کو کھدوایا تو دیکھا کہ وہ نوجوان خون میں لت پت اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کو بغیر کفن کے ہی دفنا دیا گیا تھا۔ مولانا صاحب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، بہت روئے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے قتل کیا میرے بیٹے کو؟ تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے اس کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ سب واقعہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اس نوجوان کے گھر آئے تو کبوتر بالکل خاموش بیٹھا تھا، ایسے جیسے اب کبھی نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کے ذریعے سارا سچ بیان فرمایا۔ اس کبوتر نے بولا کہ وہ کوئی نیک اور پارسا عورت نہیں تھی، وہ کوٹھے پہ رہنے والی ایک طوائف تھی اور زنا کی غرض سے ادھر آئی تھی، اور اس نے اپنا کام نکال کر نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہی کبوتر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب گاؤں والوں کو لے کر اس کے کوٹھے پر گئے اور غصے سے بولے کہ باہر نکلو، وہ اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ اسی اثناء میں اس بدکار عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی آئی اور بولی کہ آپ اس اللہ والے کے والد ہیں، آپ نے اس کی پرورش کی تھی؟ انہوں نے بولا ہاں وہ میرا بیٹا تھا، بلاؤ اس طوائف کو جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو ملازمہ زاروں زار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی کیے کی سزا اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل کر کے گھر آئی تھی اور آگ کی تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بن سور کے تیار ہو کے باہر نکلی تو اس کا چہرہ اور اس کا جسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور ایک جانور کی شکل اختیار کر گیا اور وہ کتے کے روپ میں آ گئی۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔
تو اب کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی اس کام میں، تو اب میرا بھی چہرہ آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے، مجھے معاف کر دیں، اور اپنے بیٹے کو بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ مولانا صاحب نے بولا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کی سزا ہمیں اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیا پتہ ہماری اس واقعے کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا دے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔